بریک کے بعد نیشنل ایشوز میں خوش آمدید. نعمان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سرٹیفکیشن کا یہ بتا رہے تھے اور 2 فیکٹریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کی ریکمنڈیشن پہ ایف بی آئی نے ٹیکسیشن لگا دیا. اس طرح مجھے اور میرے ناظرین کے لیے بتائیے کہ آپ کی جو پاکستان سولر ایسوسی ایشن ہے اس کے کتنے ممبران ہیں, کتنی کمپنی آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ جی ٹوٹل اس کے پاس ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے 2200 کی. یعنی 2200 کمپنیوں کا جو بزنس ہے وہ 2 فیکٹریوں کی وجہ سے رک گیا. ایکچولی ہم لوگ اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ایشو ہم نے ریز نہیں کیا ہوا ہے. ہم بیسیکلی پروٹیکٹ کر رہے ہیں اینڈ یوزر کو, اینڈ کسٹمر, صارفین کو, پاکستانیوں کو, اپنی عوام کو. کیونکہ پاکستانیوں کو کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں کے نام پر اس وقت, اگر میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں, بیوقوف بنایا جا رہا ہے تو شاید مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا. کہ ایک ہماری یہاں پر ایک فیکٹری جس میں ٹوٹل جو ہم نے اس کو وزٹ کیا ابھی کچھ دنوں پہلے, ایک گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی وزٹ کرنے کے لیے کہ آپ جا کر, جس کا ممبر ہوں, جا کر وہاں پر ان کی فیسلٹیز چیک کریں کہ کس کوالٹی اور کس کوانٹٹی کے پینلز بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر ٹوٹل 6 سے 7 لوگ کام کر رہے تھے. 6 سے 7 لوگ, 6 سے 7 میں پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں, 6 سے 7 لوگ کام کر رہے تھے. ایک اس میں ٹیبر مشین لگی ہوئی تھی جو کہ سیلز کو ٹیپ کر رہی ہوتی ہے, جس کو آپ کہہ لیں سولڈر کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور 3 اس میں ٹیبلز لگے ہوئے تھے جس کے اوپر وہ جو ان کے ملازمین تھے وہ ان سیلز کو رکھ کے مینولی سولر پینلز میں تبدیل کرنے, لیمینیٹ کرنے کے لیے اس پر مٹیریلز بچھا رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک باہر لیمینیٹر پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹوٹل یہ اس اکوپمنٹ کے ساتھ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کی ساری مارکیٹ کو وہ فیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا کوانٹٹی کی بات. ٹھیک ہے. اگر ان کی کیپیسٹی کی بات کر لیں تھوڑی سی, ان کی جو فیکٹریاں ہیں ان کی کتنی کیپیسٹی ہوگی؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. ان کی کیپیسٹی اگر جج کریں تو انڈسٹریز کے اندر جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ سال کے 300 دن کو پروڈکشن کے لیے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 365 میں سے 300 دن کو لیا جاتا ہے. 300 دن میں اگر یہ 2 شفٹ میں بھی کام کریں, جبکہ ایک شفٹ میں کام کر رہے ہیں, اگر 2 شفٹ میں بھی کام کریں تو ان کی ٹوٹل کیپیسٹی 3.6 میگا واٹ سے زیادہ پر ایئر نہیں بنتی ہے. 3.6 میگا واٹ پر ایئر. ٹھیک ہے. زیادہ نہیں بنتی ہے ایک فیکٹری کی. دوسری فیکٹری کی تقریباً 3-3.5 میگا واٹ ان کی بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کل ملا کے ان کی 6 سے 6.5 میگا واٹ پر ایئر پروڈکشن کیپیسٹی بنتی ہے اگر یہ 2 شفٹوں میں کام کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ اب میں آپ کو نمبرز دینے لگا ہوں جو کہ ویریفائڈ نمبرز ہیں, ایف بی آر کا نمبر ہیں. یہ نمبر ایف بی آر کے پاس بھی ہیں, ہم نے گورنمنٹ کو بھی پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, پرال میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے 2013-14 میں 306 میگا واٹ سولر پینل پاکستان میں امپورٹ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کو پاکستان میں کہیں نہ کہیں انسٹال کیا. اور وہ 306 میگا واٹ جو آپ نے انسٹال کیا وہ گورنمنٹ کے جو پروڈکشن ہے اس پہ سے بھی لوڈ کم ہوا. نیچرلی دیکھیں ایک چیز کو گورنمنٹ نے پروڈیوس کر کے عوام کو دینا ہے. جی جی. اپنے ذرائع سے, وہ تھرمل ہو, وہ ہائیڈل ہو, کوئی بھی ہو, وہ کول ہو, وہ ونڈ ہو یا نیوکلیئر ہو. ہم نے وہ 306 میگا واٹ جو ہے وہ آف سیٹ کر دیا گریڈ کے لوڈ پر سے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کیا کیا, اس میں ہم نے ٹیوبویلس کو الیکٹریفائی کیا, اس میں ہم نے ریزیڈنس کو الیکٹریفائی کیا, اس میں ہم نے کمرشل اینٹیز کو الیکٹریفائی کیا, اس کے ہم نے آف گریڈ ولیجز جو ہیں جہاں پر بجلی کا نام و نشان بھی نہیں ہے ان کو الیکٹریفائی کیا. پلس اس میں ایک بڑی زبردست ایڈیشن ہوئی جو کہ پاکستان میں اس ٹائم 27 سے 28 بینکس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ان کی سب کی اپنی اپنی برانچز ہیں, کسی 1000 برانچز ہیں, کسی کی 400 برانچ ہیں, کسی کی 200 برانچز ہیں, کسی کی کم بھی برانچز ہیں. تو انہوں نے پچھلے سال سے, کیونکہ سولر انرجی کو ایک اپریزل مل رہی تھی اور ہم نے اس کو پاکستان میں تھرو ایڈورٹائزنگ اور تھرو اویئرنیس پاکستان کے لوگوں تک پہنچایا کہ یہ پاکستان کے فائدے میں ہے. ٹھیک ہے. تو بینکس نے انیشیٹو لیا کہ ان کی اپنی برانچز کو انہوں نے اس کو سولر الیکٹریفائی کرانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں بینکس, کئی بڑے بینکس ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں, کئی چھوٹے بینکس ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. خود بھی لگوانا شروع کر دیا. جی, خود اپنی برانچز کو لگوانا شروع کر دیا. پچھلے سال پاکستان میں 850 سے 900 بینکس کی برانچ یعنی کہ برانچز کنورٹ ہوئی ہیں سولر کے اوپر, جس میں 137 صرف میری کمپنی نے کی ہیں. 137 صرف میری کمپنی نے کی ہیں. ٹوٹل تقریباً 850 سے 900 برانچز کو کنورٹ کیا گیا ہے. اگر ہم ایک برانچ کا صرف, میں نامنل سے بتا رہا ہوں, 10 کلو واٹ بھی لوڈ لے لیں, جبکہ 10 کلو واٹ از اے ویری لو لوڈ. 4 سے زیادہ ہی ہوتا ہے عام طور پہ 20, 25, 40 کلو واٹ, 50 کلو واٹ تک بھی ہم نے برانچز دیکھیں گے لوڈ ہوتا ہے. لیکن آن دی ایوریج اگر 10 کلو واٹ بھی لوڈ لے لیں تو 850 برانچز اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم نے 8.5 میگا واٹ صرف بینک کی برانچز کو کنورٹ کیا, وچ مینس کہ بینک کی برانچز کو جو گرڈ سے سپلائی آ رہی تھی, یعنی کہ وابڈا سے جو سپلائی آ رہی تھی, وہ رک گئی. یعنی واپس دے دی ہم نے کہ آپ کہیں اور دے دیں اس کو. ٹھیک ہے. وہ 24 گھنٹے اب اس کے اوپر ہے. اچھا, دوسری طرف کیا ہوا, دوسرا فائدہ بینکس کو کیا ہوا کہ ہر بینک کی برانچ میں 2 جینسٹس لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 جنریٹرز لگے ہوتے ہیں. ایک بینک کے ڈے ٹو ڈے آپریشنس کو چلانے کے لیے جہاں پر لوڈ زیادہ ہوتا ہے وہ جنریٹر چلتا ہے. دن میں 4 سے 5 گھنٹے آرام سے ہر شہر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پیک آورز میں. ٹھیک ہے.
اس کے بعد ساری رات ان کو ایک جنریٹر, چھوٹا جنریٹر اسٹینڈ بائی رکھنا پڑتا ہے اے ٹی ایم کے لیے, اور رات کو بھی 6 سے 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو کل ملا کے ہم نے جو انالیسس کیا بینک کے ساتھ بیٹھ کے, ایک عام برانچ کو, ایک عام سائز کی برانچ کو لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے صرف ڈیزل کے جنریٹر کو چلانے اور اس کو مینٹین کرنے میں خرچ کرنا پڑتا تھا, اور 60 سے 70 ہزار روپیہ ان کو بجلی کے بلوں میں دینا پڑتا تھا. وہ بچ گئے بینکوں کے, وہ جی 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ ایوریج, اس سے زیادہ بھی ہے اور اس سے تھوڑا کم بھی ہوگا, ایوریج جو ہے ہر برانچ کو یہ سیونگ ہو گئی. ٹھیک ہے, برانچ کو سیونگ ہوئی, اس کا مطلب وہ بینک کو سیونگ ہو گئی, ان کی بھی ون ون سچویشن ہوئی, گورنمنٹ کی بھی ون ون سچویشن ہے کہ ان کو وہ 9 میگا واٹ, جو کہ بڑا بہت چھوٹا سا نمبر ہے 9 میگا واٹ, اس سال بینکوں نے 2000 برانچوں کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بینکوں نے ہمیں اپنی ڈیمانڈز بھیجنی شروع کر دی ہیں کہ اس سال, اب سال شروع ہو رہا ہے دسمبر کے بعد, اس میں ہم نے, کوئی بینک کہہ رہا ہے میں نے 300 برانچ کرانی ہے, کوئی بینک کہہ رہا ہے میں نے 200 برانچ کرانی ہے, کوئی بینک کہہ رہا ہے میں نے 500 برانچ کرانی ہے, ٹینڈرز نکل رہے ہیں تو وہ ان کو کنورٹ کر رہے ہیں. لیکن ٹیکسیشن کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ رک گیا ہے. جی یہ بالکل ابھی ہوا ہے کہ جن کو پرچیز آرڈرز مل رہے تھے ان کو انہوں نے ہولڈ کر دیے ہیں. قطع میں کہ معافی نعمان صاحب, اپنے ناظرین کے لیے میں یہ بتاؤں کہ اگر میں نے 1 کروڑ روپے کا سولر پینل انسٹال کروانا ہے تو اس ٹیکسیشن کے بعد میری کاسٹ کتنی ہو جائے گی؟ 1 کروڑ 40 لاکھ, یعنی 40 لاکھ روپیہ مجھے اضافی دینا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے, اور اب آپ نے بتایا کہ اس ٹیکسیشن کی وجہ سے متاثر کس طرح سے ہوئی ہے پاکستان میں؟ متاثر اس طرح ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ جب یہ انڈسٹری شروع ہوئی 2006 میں, تو اس وقت یہ ڈونر ڈریون انڈسٹری تھی. ٹھیک ہے, اس ٹائم کمرشل سیکٹر میں, ریزیڈینشل سیکٹر میں, کسی بھی سیکٹر میں کام نہیں ہو رہا تھا, لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری ڈونر ڈریون تھی. ڈونر ڈریون میں اس میں USAID کام کر رہا تھا, یونیسیف کام کر رہا تھا, WHO کام کر رہا تھا, اور کچھ انٹرنیشنل NGOs اور کچھ نیشنل NGOs نے کام کرنا شروع کیا آف گریڈ ایریاز میں. کشمیر میں ارتھ کوئک آ گیا, کشمیر میں بہت زیادہ کام ہوا, بٹا گرام, الائی میں بہت زیادہ کام ہوا. اس کے بعد بلوچستان میں کافی کام ہوا. گورنمنٹ نے بھی اس ٹائم آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ نے 2 سے 3 بڑے پروجیکٹس کیے خزدار میں, اور 2-3 اور جگہ پر انہوں نے سولر الیکٹریفیکیشن کی. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ اس طرح کر کے کام ہو رہا تھا. اس میں کمرشل اینٹیز انوالو نہیں تھی, انڈسٹریل اینٹیز انوالو, ڈونرز ہی کر رہے تھے اس کو, ڈونرز کر رہے تھے, یا کچھ پروجیکٹ گورنمنٹ نے اپنے فنڈ سے کیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 2007, 2008, 2009 کے اندر یہ نمبر تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ میں 3 سال کی آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ ہم نے 2012 کے اندر 46 میگا واٹ ٹھیک ہے پینلز پاکستان میں انسٹال کیے, 2013 کے اندر 57 میگا واٹ انسٹال کیے, ٹھیک ہے, اور 2013-14 کے اندر 306 میگا واٹ انسٹال کیے. یعنی بتدریج بڑھ رہا ہے, 5 ٹائمز اس نے انکریز کیا پہلے سال سے. ٹھیک ہے, 5 ٹائمز سے بھی زیادہ. 306 میگا واٹ آپ نے بیسیکلی حکومت کے لیے ریلیف فراہم کیا ہے. ہم نے ریلیف فراہم کیا کہ وہ بجلی جو بچی ہے وہ کسی غریب کو مل جائے گی, کہیں نہ کہیں تو وہ جائے گی نا جی. پروڈیوس تو وہ کرنی ہے گورنمنٹ نے. تو وہ 306 میگا واٹ, اور پچھلا بھی جو 40 اور 50 میگا واٹ ہے, اور کہیں چھوٹا چھوٹا بھی لگا ہوگا. اب لگے ٹیکسیشن جی, اب انہوں نے ٹیکس لگا دیا اس کے اوپر. اور ٹیکس, لیکن میں پھر بتاؤں کہ گورنمنٹ کا ابھی بھی اس میں کہوں گا قصور نہیں ہے, کیونکہ میں اس سارے سینیریو میں کافی اندر تک میں دیکھتا ہوں جب چیزوں کو. تو اسحاق ڈار صاحب کو غلط پکچر پریزنٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, منسٹر آف انڈسٹریز کو غلط پکچر پریزنٹ کی گئی ہے. منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو غلط پکچر پریزنٹ کی گئی. اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو میں اس میں اب کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ خواجہ آصف صاحب, اور ابھی جو نئی نیچے ٹوٹل جو سے ہرارکی آئی ہے, فیڈرل سیکرٹری آئے ہیں, ان کے نیچے ایک ٹیم آئی ہے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کی, انہوں نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے. کیونکہ اگلے 2 مہینے کے بعد دوبارہ سے وہ انرجی کرائسس جو لوڈ شیڈنگ کا جن ہے وہ عوام کو کھانے کے لیے اپنا منہ بوتل سے نکل آئے گا. جی ٹھیک ہے جی, وہ بوتل سے نکل آئے گا. تو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, اور گورنمنٹ کو بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشن کی ہے کہ اس کو فوراً سے پیشتر کی, جس بھی بنا پر کیا گیا, غلط فہمی تھی, غلط انفارمیشن تھی, جس بھی بنا پر ٹیکس لگایا گیا اس کو فوراً سے پیشتر واپس لیا جائے, تاکہ عوام کو سولر انرجی کے تھرو ریلیف دیا جا سکے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیں, آپ نے بات کی بینکوں کے حوالے سے. پروگرام سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اس میں کچھ فیسلٹیز بھی ہیں صارفین کے لیے. مثال کے طور پہ صارفین کی بات کریں, میرے پاس ٹائم کم ہے, اگر میں ایک صارف ہوں اور میں اپنا مکمل جو ڈپینڈنسی ہے وہ سولر پر ہی رکھنا چاہتا ہوں, اور وابڈا یا جو گورنمنٹ ہے اس پر نہیں رکھنا چاہتا, تو 10 سے 15 لاکھ روپے یا جتنے بھی لاکھ روپے, اب اتنا لاکھ میرے پاس نہیں ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے پاکستانی صارفین کے لیے؟ دیکھیں امپورٹ کر کے لگا دینا تو ایک کام ہے جی, لیکن صارف کو اس قابل بنانا کہ وہ اس کو انسٹال کروا سکے, یہ بھی تو ایک کام ہے نا جی. اچھا پہلی بات میں آپ سے کلیئر کر دوں کہ وی آر ناٹ only importers. We are not importers. We are engineering companies, which is internationally technically called EPC companies. ٹھیک ہے, EPC جی, engineering, procurement and construction, which means that we design, we engineer, ٹھیک ہے, we procure, whether from local market, whether from international market. ابھی تو ڈیلیما یہ ہے نا کہ ہماری لوکل مارکیٹ میں ناس کوالٹی کا, ناس کوانٹٹی کی چیز دستیاب ہی نہیں, تو ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے. جی ٹھیک ہے. And we install, and we commission, we test,
and then we deliver that project to the customer. یعنی مکمل سولوشن آپ پرووائڈ جی کرتے ہم ہیں. سولوشن پرووائڈرز ٹھیک ہیں, ہے. ہماری ایسوسیشن اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وی آر ناٹ امپورٹرز. لیکن صارفین کو آپ نے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ اچھا جی, اس کے لیے ہم نے, میں آپ کو 2-3 پروجیکٹس کا نام لوں گا. جی جی. سب سے پہلے تو ہم نے کیا یہ کہ ہم گیپ دیکھ رہے تھے. ایک تو دیکھیں ڈونر ڈریون یہ انڈسٹری چل رہی تھی, دوسری گورنمنٹ ڈریون چل رہی تھی. ٹھیک ہے. عام کنزیومر کا اس میں بہت کم ہاتھ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس چیز کی اپ فرنٹ کاسٹ دنیا میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے اس ٹائم کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو انویسیج کیا, انویژن کیا اور اس کو ٹیکس فری کیا تاکہ یہ کم سے کم قیمت میں جس طرح باہر سے آ رہی ہے اس میں تھوڑی بہت کاسٹ ایڈ کرے لگانے والا اور اینڈ یوزر تک پہنچ جائے. اور اس کو ہر گورنمنٹ نے اپہولڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. 2006 سے لے کر 2014 تک جتنی گورنمنٹس آئیں سب نے اپہولڈ کیا ہے اس میں. لیکن پرابلم یہ تھی کہ اپ فرنٹ کاسٹ ہونے کی وجہ سے عام آدمی اس کو لگا نہیں سکتا تھا. آپ اس کو لگانا چاہتے تھے, میں بھی اس کو لگانا چاہتا تھا اپنے گھر پہ, لیکن پیسے زیادہ تھے. تو بینک کے سلسلے میں کچھ کر رہے ہیں؟ جی اس کے لیے بیسیکلی کنزیومر فائنینسنگ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں منیمم ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ 18% سے لے کر 36% تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ گاڑی لیز کرا لیں, آپ گھر کے لیے لون لے لیں, آپ کریڈٹ کارڈ لے لیں, یا آپ ویسے کوئی اپنا ریڈی کیش لے لیں, تو اس کے لیے اتنی ریٹ آف انٹرسٹ ہے. لیکن اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ بڑے بینکس پاکستان کے, جس میں ایک یو ای بیسڈ بینک بھی شامل ہے, اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے ہم نے 1.5 سال نیگوشیٹ کیا ان کے ساتھ, اور آخرکار ایک سولوشن پہ پہنچے کہ اب سولر انرجی کی جو پلانٹس ریزیڈینشیل پریمیسز میں لگیں گے, ٹھیک ہے, جی جی, یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے جنوری 2015 سے, وہ لگیں گے کائبور +3 کے اوپر. ٹھیک ہے. یعنی جو بھی کراچی انٹر بینک ریٹ چل رہا ہے, کراچی انٹر بینک آفر ریٹ ہے اس کے بعد 3, کراچی انٹر بینک آفر ریٹ اس ٹائم 9% ہے, تو +3 کر کے 12% سالانہ کا مارک اپ کے اوپر ہی چلیں گے. جی. کم ہو جائے گا تو کم ہو جائے گا, زیادہ ہوگا زیادہ ہوگا, 3% زیادہ صارفین کے لیے جو سہولیات ہیں اس کی آپ نے بات کی. بالکل ٹھیک. یہ بتائیے فائنلی کہ اگر ہم بات کریں سولر کے حوالے سے, تو جو آپ کی پچھلے دنوں میں نے اخبار میں ایک اپیل بھی دیکھی تھی جو آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کی ہے, اس کا تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ تذکرہ ہو, اور ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے, جلدی اس کو وائنڈ اپ کر دیں. اپیل جی ہم نے پی ایس اے نے سپٹمبر کے مہینے میں گورنمنٹ کو کی تھی, جس میں ہم نے فائنانس منسٹر صاحب کی بجٹ سپیچ کا حوالہ دیا تھا, ان کی پیراگراف 55 کا حوالہ اس میں بھی دیا تھا. میں ادھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے, پاور شارٹیج ہیز بیکم اے کرونک پرابلم فار دا ہول کنٹری. ٹھیک ہے. While major initiatives are being taken to address the power generation and supply situation, right, a major shift towards the use of renewable energy resources is also a need of the time. In this context, various measures are being included in the current budget to encourage use of alternate energy resources by simplifying the procedure for duty-free import. ٹھیک ہے. Simplifying the procedure for duty-free import of solar and wind energy machinery and equipment. At the same time, duty on energy-saving devices like energy-saving tubes, solar water pumps, etc. is also being exempted. ٹھیک ہے. Categorically, فائنانس منسٹر صاحب نے بجٹ سپیچ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ پیراگراف 55 میں نے کوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ پڑھا تھا کہ یہ وہ کر رہے ہیں. اس کے کانٹریری اگلے دن یہ ہوا کہ ای ڈی بی کی کنائمنس کی وجہ سے, ان کی میلیفائڈ انٹینشن کی وجہ سے کہ 2 کمپنیاں مل کے 6 میگا واٹ پینل بنا سکتی ہیں, ابھی بناتی نہیں ہیں, جبکہ پاکستان میں کمپنیاں 100 میگا واٹ انسٹال کر رہی ہیں. ہم لوگ, ہماری اس سال کا ٹارگٹ 2014-15 کا 900 میگا واٹ کا ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے 2014-15 میں پاکستان میں 900 میگا واٹ انسٹال کرنا ہے روف ٹاپ کے اوپر. بجٹ کی سپیچ سے اگلے دن ہی ٹیکس جو ہے وہ امپوز ہو گیا. آپ چاہتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے سپیچ کی تھی پارلیمنٹ میں اس کو اپہولڈ کریں. ٹھیک ہے, وہ ایز اٹ از جو ہے امپلیمنٹ ہو جائے. بالکل ٹھیک. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے اجازت لے لوں, ویسے تو پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, کہ جلدی آخر میں ہم بات کریں کہ لائٹنگ پاکستان کیا ہے, کہ پاکستان میں لائٹیں لگ رہی ہیں؟ نہیں جی, پاکستان میں لائٹیں نہیں لگ رہی جی. یہ لائٹنگ پاکستان ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے جو انہوں نے افریقہ میں کیا تھا. ٹھیک ہے. اور افریقہ میں بہت کامیاب ہوا. اس کے بعد انہوں نے لائٹنگ انڈیا کیا. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے اس طرح کیا کہ آف گریڈ ایریاز جو کہ پسماندہ ایریاز ہیں ملک کے, وہاں پر کیونکہ بجلی نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کو اپنی ضروریات کے لیے یا تو کیروسین مٹی کا تیل جلانا پڑتا ہے, یا پھر اپنے یہ جو سولر اپنی عام ٹارچز ہوتی ہیں ان کو خریدنا پڑتا ہے, یا ان کے سیلز کو چارج کروانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آئی ایف سی نے, ورلڈ بینک نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا افریقہ میں, وہ سکسیسفل ہوا, بہت بڑا. اس کے بعد انڈیا میں کیا, تو ہم نے پھر ان کو 1 سال پہلے پاکستان میں انوائٹ کیا کہ آپ لائٹنگ پاکستان بنائیں پاکستان کے لیے. یہ آپ نے اور آپ کے ادارے نے کام کیا؟ جی ہم نے, ہماری ایسوسیشن نے. حالانکہ تو گورنمنٹ کے کرنے کی کام نہیں ہے. دیکھیں جی, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ کرے یا پرائیویٹ سیکٹر کرے, اگر پاکستان کی عوام کو فائدہ ہے تو بات ایک ہی ہے. اب آپ کہتے ہیں ریموٹ ایریاز میں بیسیکلی لائٹ پہنچانے کے لیے یہ آئی ایم ایف کے تعاون سے, یہ جی ورلڈ بینک کے تعاون سے, جی ورلڈ بینک کا تعاون ہے جی. یہ اس کا یہ پہلا بروشر پاکستان میں پرنٹ ہو چکا ہے. جی بالکل, اسکرین پہ دکھا دیجئے. جی میں اسکرین پہ دکھا دوں گا یہ. جی. اور لائٹنگ پاکستان اس ٹائم
اس جنوری سے آن ہو جائے گا اور تقریباً $12 ملین ہر سال پاکستان میں آئے گا، بالکل ٹھیک، صرف لائٹنگ پاکستان کے لیے. جو پاکستان کے دور افتادہ علاقے ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، وہ بھی تاکہ قومی دھارے میں قومی دھارے میں شامل ہو جائیں، اکنامک ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیں. وہ جو کیروسین برن کرتے ہیں، ووڈ برن کرتے ہیں، اس سے ان کو نجات مل جائے اور اپنی لائٹنگ اور باقی دیگر ضروریات کے لیے وہ سولر سے پوری کریں. کام بالکل کریں. ٹھیک. نعمان صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بہت سے موضوعات پر بھی گفتگو ہو سکتی تھی لیکن وقت کی قلت آڑے آ گئی. یہ تھا آج کا نیشنل ایشوز. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ بات کی جائے پاکستان میں بجلی کے بحران پر اور اس کا حل کیا ہے. اس کے حوالے سے بھی اپنے مہمان سے سجیشن لیں. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.